ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں AD ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں اضطراب۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے کہ پاکستان کیسا بنا اور پاکستان کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ 1857 میں جب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی بساط لپیٹ دی گئی اور انگریزوں نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، تو ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی جائے۔ تو انہوں نے 10 مئی 1857 میں میرٹھ کے مقام پر ہندوؤں اور مسلمانوں نے جنگ آزادی کا آغاز کیا، لیکن ہندوؤں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور جس کی وجہ سے یہ جنگ آزادی بری طرح ہار گئے۔ اور اس کے علاوہ ہندو اپنی چالاکی اور عیاری سے انگریزوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوئے کہ یہ ساری کارروائیاں مسلمانوں کی طرف سے تھیں اور مسلمان ہی انگریزوں کے وہ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں انگریزوں کے ذہنوں میں ایک نفرت آ گئی مسلمانوں کے لیے، اور انہوں نے مسلمانوں کا بہت بڑے پیمانے پر ہندوؤں کے ساتھ مل کے قتل عام کیا۔ اب مسلمان اس جنگ آزادی میں ناکامی کی وجہ سے بہت بد دل ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو تمام ریاستی معاملات سے الگ کر لیا، اس لیے وہ اس وقت معاشی، معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے بہت پیچھے چلے گئے۔ تو اس وقت ضرورت تھی کہ ایک ایسی قیادت نمودار ہو جو اس بکھری ہوئی قوم کو سنبھالا دے سکے۔ تو اللہ کی طرف سے سر سید احمد خان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ جنگ آزادی کے بعد اس تقسیم شدہ ہاری ہوئی قوم کو تربیت کرے اور اس کو کھڑا کرے۔ اور سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے نام سے ایک تحریک چلائی، جس میں انہوں نے سیاسی، سماجی، علمی اور ادبی میدانوں میں زبردست کام کیا۔ ان کے کارناموں میں علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام، محمڈن ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا قیام، اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی جو ان کی اچیومنٹ تھی وہ یہ تھی کہ محمڈن ایجوکیشنل ادارہ جو تھا اس کے فورم سے، اس کے پلیٹ فارم سے ایک کانفرنس ہوئی 1906 میں، اور اس کانفرنس کے نتیجے میں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، اور یہ پاکستان اور یہ مسلمانوں کا ہندوستان میں سیاسی عمل میں باقاعدہ حصہ لینے کی ایک ابتدا تھی۔ اس کے ساتھ یہاں پہ قائد اعظم کا بھی کردار شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی وکالت انگلستان سے مکمل کرنے کے بعد 1806 میں کانگریس کی رکنیت لیتے ہیں اور دادا بھائی نوروجی کے سیکرٹری کے طور پہ اپنی سیاست کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ وقت کا پہیہ چلتا رہتا ہے، یہ مسلمانوں کی جد و جہد مختلف حصوں میں بٹی ہوئی لیکن جاری رہتی ہے، اور اب وقت آ جاتا ہے کہ اس کو ایک منظم انداز میں شروع کیا جائے، اس کو رواں کیا جائے، تاکہ یہ اپنا جو ایک نتیجہ جس مقصد کے لیے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اس نتیجے کو حاصل کیا جائے۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد کا وقت آ جاتا ہے۔ علامہ اقبال خطبہ الہ آباد میں 2 قومی نظریہ پیش کر دیتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمان اور ہندو 2 الگ قومیں ہیں، 2 الگ نظریے رکھتے ہیں، ان کے 2 الگ مذاہب ہیں، ان کے الگ راستے ہیں، اس لیے ایک ملک میں یہ پرامن طریقے سے اپنے اپنے نظریے کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے، لہٰذا لازم ہے کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، مسلمانوں کی الگ ریاست ہو، ہندوؤں کی الگ ریاست ہو، اور اس طریقے سے پاکستان کا مطالبہ جو ہے 1930 میں علامہ اقبال 2 قومی نظریے کی صورت میں پیش کر دیتے ہیں۔ بعد میں 1933 میں علامہ اقبال کے اس خواب کو چودھری رحمت علی پاکستان کا نام دیتے ہیں، اور یوں 1933 سے آگے جو یہ آزادی کی جد و جہد تھی، جنگ تھی، وہ پاکستان کی آزادی کی جد و جہد بن جاتی ہے۔ 1937 کے عام انتخابات ہوتے ہیں، اس میں آج تک جو قائد اعظم نے سیاست کی تھی وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے طور پہ کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ کے منظم ہو کے جد و جہد کریں اور انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کریں، لیکن
اس کی ہندوستان کی تقسیم نہ ہو، لیکن 1937 کے عام انتخابات اور اس کے بعد جو وزارتوں کی غیر منصفانہ تقسیم تھی، جس طرح ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی تھی، تو اس کے بعد جو قائد اعظم بھی ہے وہ باطل ہو گئے، اور 1940 میں قرارداد لاہور منٹو پارک میں پیش کی جاتی ہے، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں سارے اکابرین، ساری قیادت مسلمانوں کی متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ پاکستان کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے، اور اس وقت یہ نعرے کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس قسم کے نعرے جو ہے وہ ہندوستان کے کونے کونے میں گونجنے لگ جاتے ہیں، اور ہندوستان کی عوام کو یہ نظر آنے لگ جاتا ہے کہ اب ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا قیام ناگزیر ہے۔ لہٰذا 30 جون 1947 کو وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن تقسیم ہند کا اعلان کرتے ہیں، لیکن بدنیتی سے کافی سارے مسلم اکثریتی علاقے وہ ہندوستان میں شامل کر دیتے ہیں، جس میں جو ہے کشمیر ایک اہم علاقہ، مسلمانوں کی اکثریت والا ایک اہم علاقہ کشمیر بھی ہے۔ اور اس اعلان کے بعد جب اعلان ہو جاتا ہے کہ اب پاکستان معرض وجود میں آنے والا ہے، تو تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے وہ عمل میں آتی ہے۔ تقریباً 1 کروڑ نفوس جو ہے کوئی ہندوستان سے پاکستان، اور ہندو جو ہے وہ پاکستان سے ہندوستان میں جو ہے ہجرت کرتے ہیں، اور اس دوران ہندو مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کرتے ہیں، لاکھوں لوگوں کی جانیں لے جاتی ہیں، ہزاروں بچیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، کئی نوجوان شہید کیے جاتے ہیں۔ اس طرح پاکستان جو ہے عمل میں آتا ہے۔ اور اس میں ایک لازمی چیز جو یہاں کہنا ضروری ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کی ایک تقریب میں قائد اعظم کو مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک ہندو نوجوان جو ہے بڑے جذبے کے ساتھ قائد اعظم سے یہ سوال کرتا ہے کہ جناب آپ ہندوستان کو کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ پورے حال میں ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنا سر نیچے کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد قائد اعظم ایک گلاس پانی کا منگواتے ہیں، تو سارا حال جو ہے حیران ہو جاتا ہے کہ قائد اعظم کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قائد اعظم اس گلاس سے آدھا گلاس پانی کا پی کے آدھا گلاس ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں، اور اس ہندو نوجوان کو بلاتے ہیں کہ نوجوان آؤ یہ پانی پیو۔ تو نوجوان کہتا ہے نہیں، میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا، اس طرح میرا ایمان جو ہے برشٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد قائد اعظم ایک مسلمان نوجوان کو بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ پانی پئیں، تو وہ نوجوان وہ پانی پی لیتا ہے، فوراً وہ پانی پی لیتا ہے، اور قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ایک الگ ریاست ہو جس کا نام پاکستان ہوگا۔ اس طرح پاکستان جو ہے معرض وجود میں آیا تھا۔ آج پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے، آج پھر ہمیں ان قربانیوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو دنیا کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے، تو ہمیں وہ 1947 والی قربانیاں دوبارہ دینے پڑیں گی۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ تھینک یو۔